السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسولہ الامین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز و محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کل ہماری گفتگو آیت نمبر 7 تک ہو چکی تھی۔ آیت نمبر 8 سے آج ہمیں آغاز کرنا ہے اور آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آگے کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کون سی باتیں کی ہیں۔ تو آگے کی جو بھی آیتیں ہیں، جو اس سورہ کی بقیہ آیتیں ہیں، اس میں تقریباً اللہ نے 8 بنیادی باتیں ذکر کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 8 بنیادی باتیں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی شرارت کا ذکر کیا ہے، اور اس کو جاننے سے پہلے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ ترجمہ کیا ہے۔ تو دیکھیں، آیت نمبر 8 آغاز ہوتا ہے الم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، نہوا عن النجوى، جن کو سرگوشی کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ پلٹے اس چیز کی طرف جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں گناہ کی، بالاسم گناہ کی، والعدوان اور زیادتی کی، ومعصیت الرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ، تو وہ آپ سے ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جس طریقے پر اللہ آپ کو سلام نہیں کرتا ہے، یا جس طریقے پر اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ لوگ اپنے من میں کہتے ہیں، لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ہے ہماری اس بات پر جو ہم کہتے ہیں، حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، يَصْلَوْنَهَا، وہ اس میں داخل ہوں گے، فَبِئْسَ الْمَصِيرُ، تو وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے کی بات پھر بیان کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اے ایمان والو جب تم آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو گناہ کے کام کی، زیادتی کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتوں پر سرگوشی مت کرو، وتناجوا بالبر والتقوى، اور آپس میں ایک دوسرے سے نیکی اور تقوی کے کام پر سرگوشی کرو، بات چیت کرو، واتقوا اللہ الذی، اور اس اللہ سے ڈرو، الیہ تحشرون، جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ انما النجوى من الشیطان، بے شک ان کی، یعنی جو یہودی ہیں، ان کی سرگوشی یہ شیطان کی طرف سے، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کر دے، پریشان کر دے، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، اور وہ ان کو کچھ بھی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کی اجازت سے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ یہ 3 آیتیں ہیں۔ ان 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی شرارت کا،
یہودیوں کی بدمعاشی کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے غلط طریقے سے بات کیا کرتے تھے، بات چیت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت غلط ان کا ہوا کرتا تھا۔ جیسا کہ یہ لوگ جب آتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ سلام علیکم، السلام علیکم اللہ نے سکھایا، لیکن یہ کیا کہتے تھے؟ سلام علیکم، یعنی تم پر موت ہو۔ اسی قسم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا، اس نے سلام کیا، صحابہ کرام نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، حل تدرون ما قالا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس یہودی نے کیا کہہ کر سلام کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے سلام کیا ہے، یعنی السلام علیکم کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اس نے کہا السلام علیکم اے تسأمون دینکم، یعنی اس نے السلام علیکم کہا ہے، یعنی تم اپنے دین کو بیچتے ہو یا تم پر موت ہو، یا تم پر موت ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سلم علیکم احد من اہل الكتاب فقولوا وعلیک، کہ جب تم سے کوئی یہودی سلام کرے تو تم اس کا جواب دیتے ہوئے صرف اتنا کہو وعلیک، یعنی تم پر بھی ہو، یعنی جو تم نے کہا ہے وہی تم پر بھی ہو۔ اگر کوئی اس طریقے سے کوئی سلام کرتا ہے اہل کتاب میں سے آ کر کے تو اس کا اسی طریقے سے جواب دینا ہے۔ تو یہ جو ہے اور اس طریقے کی بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے تعلق سے لوگ کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم، تم پر موت ہو، تم پر موت ہو، مذمت ہو، تم پر لعنت ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو یستجاب لنا فیہم ولا یستجاب لہم فینا، یعنی ان کی بد دعائیں ہمارے سلسلے میں اللہ قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ ہماری بد دعائیں ان کے سلسلے میں اللہ کے ہاں قبول کی جاتی ہیں۔ یعنی جو یہ کہتے ہیں تو کہنے دو ان کو، ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ان کے کہنے سے موت نہیں آ جائے گی ہم کو، ان کے کہنے سے ہمارے اوپر لعنت نازل نہیں ہوگی، بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دو۔ اچھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تھی۔ تو اب اور گستاخ کی سزا کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر عذاب آئے گا۔ تو یہ لوگ کیا کہتے تھے من ہی من میں، جب اس طریقے سے نبی سے سلام کرتے تھے یا نبی کے سامنے آ کر اس طریقے کی گفتگو کرتے تھے تو من ہی من میں کیا کہتے تھے؟ لولا يعذبنا اللہ بما نقول، کہ ہم جو کہتے ہیں اللہ اس پر ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ اگر نبی کی شان میں گستاخی پر اللہ سزا دیتا ہے تو اس بات پر ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ اگرچہ یہاں سزا نہیں مل رہی ہے لیکن یاد رکھنا حسبہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ ان کا انجام معلوم ہوا۔ پھر انہی یہودیوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو نصیحت کیا، ایمان والوں کو نصیحت کیا، کہا اے ایمان والو، ان یہودیوں کی طرح تم گناہ اور ظلم اور نبی کی نافرمانی کے نام پر سرگوشی آپس میں ایک دوسرے سے کان ہی کان میں بات مت کیا کرو، بلکہ اگر تمہیں کسی کے کان میں چپکے سے کوئی بات ہی کرنا ہے تو نیکی وہ بات جو ہے نیکی کی ہونی چاہیے، وہ تقوی کی ہونی چاہیے، وہ تقوی کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ تقوی کے خلاف اگر بات ہے تو یاد رکھو تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے، اور وہاں پر اللہ رب العالمین تم سے تمہاری باتوں کا، تمہارے اعمال کا حساب لے گا۔ اور یہ لوگ جو یہودی یا اسی طریقے سے جو لوگ بھی آتے ہیں اور نبی کی نافرمانی کی گناہ کے کام کی سرگوشی کرتے ہیں، یہ دراصل شیطان کا کام آسان کر رہے ہیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان والوں کو غمگین کر دے، وہ ایمان والوں کو پریشان کر دے، لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ وہ ایمان والوں کو پریشان کر دے۔ لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ شیطان چاہ کر کے بھی ایمان والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، جب تک کہ اللہ رب العالمین کی مرضی شامل نہ ہو تب تک یہ شیطان چاہ کر کے بھی یہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے اے مسلمانوں تم اپنا کام کرو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ہر قسم کی صورتحال میں ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اچھا، بات سرگوشی کی آئی ہے تو آپ یہ بات سن لیں، حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ پر تو فرمایا 2 لوگ ہرگز
تیسرے والے سے دور ہٹ کر کے آپس میں کان ہی کان میں یا چپکے چپکے بات نہ کریں. کیوں؟ من اجل ان ذلك يحزنه، کیونکہ دو لوگ تیسرے کو چھوڑ کر کے دو لوگ کان ہی کان میں بات کریں گے تو تیسرا والا سوچے گا ارے میرے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے، وہ پریشان ہو جائے گا کہ آخر یہ لوگ بات کیا کر رہے ہیں. اسی میں یہ بھی ملا لیں آپ کہ اگر مطلب کوئی انسان تین لوگ ہیں، دو لوگ کسی ایک علاقے کے ہیں اور ایک کسی اور علاقے کا ہے، ایک کسی اور علاقے کا. مثال کے طور پر دو لوگ جو ہے انگلش جاننے والے ہیں اور ایک بندہ ایسا ہے جو انگلش بالکل بھی نہیں جانتا، اس کو ذرہ برابر بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، یا مراٹھی ہے یا اسی طریقے سے کنڑا ہے یا جو بھی لینگویج آپ لے لیں. تو اگر دو لوگ ایک ہی لینگویج کے جاننے والے ہیں اور ایک تیسرا بندہ وہ لینگویج نہیں جانتا ہے تو اب ان دو لوگوں کو اپنی زبان میں بات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تیسرا سوچے گا ارے میرے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ لوگ ہو نہ ہو میرے بارے میں اس طریقے کی بات کر رہے ہیں، تو اس کو پریشانی ہو جائے گی. اور شیطان یہی چاہتا ہے، چاہے وہ دوسرے لوگوں کے ذریعے مسلمانوں کو پریشان کرے یا ایمان والوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے بدظن کر دے، یہ شیطان کی کوشش ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے. ہاں اگر ان دو لوگوں کو بات کرنی ہے الگ سے ہو کر کے، چاہے اپنی زبان میں یا اسی طریقے سے کان میں، کانا پھوسی جس کو کہتے ہیں، تو صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں الا بِإِذْنِهِ، تو پہلے اس کی اجازت لے لے، یعنی اس تیسرے کی اجازت لے لے کہ بھائی اگر آپ اجازت دو تو ہم دونوں اپنی زبان میں بات کر لیں، یا ہم دونوں کان میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دے دو. اگر وہ اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے آپ بات کیجئے، پھر وہ پریشان نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ اجازت نہیں دے رہا ہے تو پھر اس کے سامنے آپ کو قطعی طور سے ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنی زبان میں بات کریں یا آپس میں کان میں بات کریں، اس لیے کہ اس سے وہ پریشان ہو جائے گا اور شیطان کو خوشی ملے گی. تو یہ سرگوشی اور کانا پھوسی کے آداب اور یہودیوں کی شرارت کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا. یہ آج کے یہ دیکھیں، اس میں دیکھیں ایک بات یہودیوں کی شرارت آ گئی اور دوسری بات کیا آ گئی، سرگوشی کے آداب کیا ہے کہ جب سرگوشی کریں تو کیا کریں. جب آپس میں کان میں بات چیت ہو تو اس میں کسی مطلب کوئی ایسی بات نہ ہو کسی پر ظلم والی، گناہ والی، نبی رسول کی نافرمانی والی، کسی کو پریشان کرنے والی، ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. بلکہ نیکی خیر تقوی کے کاموں کے تعلق سے اگر بات کرنا ہی ہے تو سرگوشی اس ٹائپ کی ہونی چاہیے. اور مطلب کسی ایک کو چھوڑ کر کے دو لوگ تنہا بیٹھ کر کے مجلس میں جو ہے تین لوگ بیٹھے ہوئے گفتگو نہ کریں، کیونکہ اس سے تیسرا پریشان ہو جائے گا. جی یہ سرگوشی کے آداب ہو گئے. آج کے درس کے حوالے سے تیسری بات جو آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، آیت نمبر 11 دیکھتے ہیں کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. جی یہ ایک آیت ہے، اس کے اندر دو باتیں ہیں. اس کے اندر دو باتیں، ایک بات مجلس کے آداب کیا ہونے چاہیے اور دوسری بات ایمان والوں کا، علم کا اور اہل علم کا مقام و مرتبہ اللہ نے بیان کیا ہے. تو پہلے مجلس کے آداب دیکھتے ہیں. مجلس کے آداب میں اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے، تفسحوا فی المجالس، مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، جگہ بناؤ مجلس میں، فافسحوا تو تم جگہ بناؤ، یفسح اللہ لکم، اللہ رب العالمین تمہاری زندگی میں کشادگی پیدا کرے گا، تمہاری زندگی میں جگہ بنائے گا. وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے انشُزُوا، کھڑے ہو جاؤ، فَانشُزُوا تو کھڑے ہو جاؤ. کس کے لیے کھڑے ہونا ابھی بات آگے کریں گے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے مقام کو اونچا کرتا ہے. والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے مقام کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم جانتے ہو، جو کچھ تم عمل کرتے ہو، اللہ اس کو جاننے والا ہے. یہاں پر دو باتیں ہیں. پہلی بات مجلس کے آداب، اس کو ہم دیکھتے ہیں. مجلس کے آداب کیا ہیں بھائی؟ کسی تعلق سے مجلس چل رہی ہے تو ہمیں وہاں پر جو بھی جس دنیاوی مجلس ہو یا جس بھی ٹائپ کی مجلس ہو، ہمیں پہلی بات تو مجلس میں یہ اس کا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی ہماری مجلس ہو اس میں ہم اللہ کا ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا کام ضرور کریں. اگر ایسا نہیں ہے تو ایک حدیث ہے کہ ایسی مجلس انسان کے لیے وبال جان بن جائے گی.
ایسی مجلس انسان کے لیے وبال جان بن جائے گی، جس مجلس میں، جس میٹنگ میں آپ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کریں۔ تو بسم اللہ کے نام سے شروع کر لیں، اللہ کا تذکرہ کر لیں، تعریف بیان کر لیں، نبی پر درود بھیج لیں، اس کے بعد اپنی میٹنگ جو ہے وہ آپ آگے بڑھائیں۔ یہ پہلا ادب۔ دوسرا ادب، بھائی مجلس ہے، کوئی اجتماع چل رہا ہے، کوئی پروگرام چل رہا ہے، گھر میں ہے اور کوئی باہر سے پھر آ جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جگہ بنائیں۔ یہ نہ ہو کہ اور تنگ ہو کر کے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فَافْسَحُوا، کشادگی پیدا کرو، مجلسوں میں کشادگی، لوگوں کے لیے جگہ بناؤ، اپنے بھائیوں کے لیے دل کے ساتھ ساتھ مجلس میں بھی جگہ بنانا چاہیے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یفسح اللہ لکم، اللہ رب العالمین تمہارے لیے جگہ بنائے گا، تمہارے لیے جگہ بنائے گا۔ یہ آیت جو ہے امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر کی مجلسوں کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی، اس لیے کہ جب یہ لوگ یعنی یہودی وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہوئے کسی کو دیکھتے تو مجلسوں کو تنگ کر دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، یا بعض مسلمان بھی ایسا کرتے تھے کہ بھائی ہم ہی نبی سے فائدہ اٹھائیں، ہم ہی نبی سے فائدہ اٹھائیں، تو بعض مسلمان ایسا کرتے تھے کوئی اور آ رہا ہے تو مجلس تنگ کر دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مجلسوں میں ایک دوسرے کے لیے کشادگی پیدا کریں، یا اچھائی کی بات ہو رہی ہے کشادگی پیدا کریں، اس سے تمام لوگوں کا فائدہ ہوگا، اس سے تمام لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ یہ ایک دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات کہ اگر پہلے سے کوئی انسان مجلس میں موجود ہے، اب اس کے بعد مجلس میں کوئی خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ آ رہا ہو، لیکن کسی کو اٹھا کر کے، کسی کو اس کی جگہ سے، اس مجلس سے اٹھا کر کے اس انسان کو بیٹھانا نہیں چاہیے۔ بھائی کوئی بیٹھا ہوا ہے، اب آپ نے چہرہ دیکھا کہ یار یہ سب سے غریب کون ہے، تو اب آپ اس کو اٹھا دیں اور کوئی بڑا آدمی، مالدار آدمی آیا ہوا اس کو بٹھا دیں، یہ غلط بات ہے۔ امام احمد مسند احمد کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه، کوئی آدمی کسی آدمی کو اس کی جگہ سے، مجلس میں سے نہ اٹھائے پھر اسی جگہ پر بیٹھ جائے، یعنی کسی کو اٹھا دو، بھائی کوئی کمزور آدمی، غریب آدمی ہے، چھوٹا بچہ، اس کو اٹھا دو، بھائی کشادگی پیدا کرو، یہ طریقہ اصل ہے، لیکن یہ نہیں کہ کسی کو اٹھا دو، اس کو باہر بھگا دو، یا اس کو پچھلی صف میں لے جا کر کے کر دو اور پھر اس کے بعد تم آ کر کے اس کی جگہ پر بیٹھ جاؤ، یہ غلط بات ہے۔ اللہ یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ وَلَكِن تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا، کشادگی پیدا کرو، وسعت پیدا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں وسعت پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں وسعت پیدا کرے گا۔ اور جو یہ تو بات ہو گئی مجلس کے آداب کے حوالے سے۔ اچھا، اگر مجلس میں بعد میں کوئی آتا ہے، کوئی ایک مطلب سلام کرتا ہے وہ آنے والا، اور مجلس میں سے کوئی ایک بندہ بھی جواب دے دیتا ہے، تو تمام مجلس والوں کی طرف سے وہ کافی ہوگا۔ تمام لوگوں کا، مجلس کے ہر بندے کا جواب دینا یہ ضروری نہیں ہے، جماعت کی طرف سے کوئی ایک آدمی بھی جواب دے دے تو وہ کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ایک ٹکڑا ہے وہ اذا قیل انشزوا فانشزوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کھڑے ہو، تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جنگ کے لیے، یعنی جب مجلس میں بیٹھے رہو اور جب جنگ کے لیے اچانک بلایا جائے تو جنگ کے لیے نکل پڑو، بعض لوگوں نے یہ معنی لیا ہے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، یعنی جب اٹھایا جائے، جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو تم اٹھ پڑو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب تمہیں خیر بھلائی کی باتوں کی طرف دعوت دی جائے اور کہا جائے کہ یہ کام کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، تو تمہیں فوراً اس کام کے لیے حامی بھرنا چاہیے، اس کام کے لیے فوراً اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے، یہ ہے اس کا مفہوم۔ اب اس آیت کی دوسری بات جو تھی، علم کا، ایمان والوں کا، اہل علم کا مقام و مرتبہ، اللہ نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان لوگوں کو جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ کیسے ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے؟ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایمان والا اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ معزز ہے، اور اس کا ایمان اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور ایمان اور علم جب دونوں جمع ہو جائیں تو ایسی صورت میں اتنا اونچا مقام ملتا ہے کہ ایک حدیث مسند احمد کے اندر، وہ حدیث میں آپ کو بتاؤں، واقعہ ہے کہ ایک صحابی تھے ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ صحابی نافع بن حارث نے رسفان نام کی ایک جگہ ہے، وہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے خلافت کے زمانے میں ملاقات کیا،
اور عمر رضی اللہ عنہ نے نافع بن حارث رضی اللہ عنہ کو مکہ کا گورنر بنایا تھا، مکہ کا گورنر. لیکن اب عسفان نامی جگہ میں آ کر کے ملاقات کر رہے ہیں، تو جس علاقے کے یہ گورنر ہیں اس علاقے میں جو ہے جس علاقے میں گورنر وہ علاقہ چھوڑ کر کے آ گئے، تو اب وہاں پر ذمہ داری کون دیکھ رہا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ بھائی مکہ میں اپنی جگہ کس کو رکھ کر کے آئے ہو، کس کو، تم یہاں ہو تو وہاں پر کون ہے؟ تو نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ابن ابزا کو اپنی جگہ پر بٹھا کر کے آیا ہوں، ابن ابزا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا یہ ابن ابزا کون ہے، ابن ابزا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام، یعنی میرے کچھ غلام تھے، ان میں سے میں نے کچھ کو آزاد کیا تھا، تو انہی آزاد شدہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے ابن ابزا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھر تعجب سے کہا تم ایک آزاد کردہ غلام کو اپنی جگہ پر بٹھا کر کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں امیر المومنین، اس لیے کہ وہ کتاب اللہ کا قاری ہے، یعنی حافظ ہے، میراث کا عالم ہے، اور قاضی ہے یعنی جج بھی ہے. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ تعالی اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیا کرتا ہے. یعنی گویا کہ پھر جب جان گئے کہ ابن ابزا کون ہے، قرآن کا قاری ہے، میراث کا عالم ہے، اور اسی طریقے سے قاضی ہے، بہت بڑا جج بھی ہے، تب کہا کہ ٹھیک ہے اہل علم یعنی عالم ہے وہ اس کو اپنی جگہ پر بٹھا کر کے آیا تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس کتاب کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو اونچا مقام دیتا ہے. دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ تشویش ہے کہ وہاں پر لوگوں کی نیابت کون کر رہا ہے، وہاں پر لوگوں کا خلیفہ کون ہے. پتا چلا کہ عالم ہے تو مطمئن ہو گئے. اور آج ہمارے ہاں ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، جس کا منہج ٹھیک نہیں ہے، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جس کو حدیث پڑھنا نہیں آتا، اس سے لوگ علم حاصل کر رہے. کہتے دینی کی تو بات بتا رہا ہے. بھائی ہر دین کی بات بتانے والا عالم نہیں ہوتا، اس کا منہج درست نہیں ہوتا. ہمیں ہر حوالے سے تفتیش کرنا چاہیے. علم جو ہے قرآن اور حدیث کا علم جو ہے وہ علماء سے حاصل کرے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے. یہ بات تھی چوتھی بات، یعنی آج کی جو آیت ہے اس حوالے سے چوتھی بات ہو گئی. اگلی آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13 دونوں ایک ساتھ دیکھیں گے. یہ پانچویں بات ہے آج کے درس کی. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. یہ دو آیتوں میں کیا ہے؟ جو سرگوشی کی بات چل رہی تھی اسی سے ملتی جلتی بات یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. بات کیا ہے؟ اصل میں ہوتا یہ تھا، پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے. ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشی کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، آیت نمبر 12 ہے جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں. تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کر دو. ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ ہے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر تم صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ پاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. پھر آگے اللہ کہتے ہیں أَأَشْفَقْتُمْ، کیا تم اس چیز سے ڈر گئے ہو، ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ اپنی سرگوشی سے پہلے تم صدقہ پیش کرو، کیا اس بات سے ڈرتے ہو؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں پس جب تم نے یہ کام نہیں کیا کہ سرگوشی کرنے سے پہلے تم نے صدقہ پیش کرنے کا کام نہیں کیا، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تو اب کیا کرو تم؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات دو،
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ رب العالمین جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جاننے والا ہے. سرگوشی مینس کتنی بار آ گیا؟ کانا پھوسی کرنا، کان میں آ کر کے یا چپکے سے آ کر کے تنہائی میں آ کر کے بات چیت کرنا، وہ سرگوشی. گوش کا مطلب کان اور سر کا مطلب سر. سرگوشی سرگوشی یعنی کان میں سر کے پاس آ کر کے بات چیت کرنا. تو دیکھیں ہوتا یہ تھا کہ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر ان کے پاس آ کر کے کثرت سے یعنی بہت زیادہ سوال پوچھنا شروع کر دیا کہ بھائی نبی کا خیال نہیں کرتے تھے کہ بھائی انسان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ دیر تک لوگ بیٹھے رہیں گے، ظاہر سی بات ہے نبی کی اپنی زندگی ہے، پرسنل لائف ہے. اب کہیں نہ کہیں تو اب مسلسل بیٹھے رہے آپ کسی کے پاس تو برا لگے گا نا، اس کی اپنی زندگی، اپنی چیزیں، اپنے کام ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر یہ چیز جو ہے عجیب سی محسوس ہوئی، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کی خاطر یہ آسانی کی اور مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اگر رسول کے پاس آنا ہے، سوال کرنا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کر بات چیت کرنا ہے تو اس سے پہلے کیا کرو، یعنی اپنا جو ہے نبی سے بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو، کچھ صدقہ دو. نبی کو نہیں، نبی کے لیے صدقہ حلال نہیں تھا. نبی سے بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ پیش کر دو، کسی غریب کسی مسکین کو دے دو. اور جب اللہ رب العالمین نے صدقے کا یہ حکم دے دیا تو بہت سے مسلمان سوال کرنے سے پیچھے ہو گئے، کیونکہ بھائی صدقہ پیش کرنا جب جائیں گے پوچھنے تب پہلے فری میں تھا، لیکن جب جائیں گے پوچھنے تب صدقہ دینا پڑے گا اس سے پہلے، تو سوالات پوچھنے سے رک گئے. تو اب بھائی جب رک گئے تو بھی مسئلہ کہ سوالات نہیں پوچھیں گے تو پھر بھائی زندگی کیسے گزرے گی، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ جو اس کے بعد والی آیت ہے وہ آیت کریمہ نازل کی کہ تم اس بات سے ڈر رہے ہو کہ صدقہ تمہیں پیش کرنا ہے، چلو ٹھیک ہے تم ایسا نہیں کر سکے تو کوئی بات نہیں، جو تمہاری غلطی تھی کہ بار بار آتے تھے نبی سے اور کثرت سے سوال پوچھتے تھے، اللہ نے اس کو تم معاف کر دیا، لیکن جو تمہاری بنیادی ذمہ داری ہے اس کو بھولنا نہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہنا. بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ آیت جو ہے، یہ اس آیت کے اندر جو حکم ہے یہ حکم جو ہے منسوخ ہے. یہ جو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جو یعنی نبی سے سوال کرنے سے پہلے صدقہ پیش کرو، تو اس کے بعد جو یہ دوسری آیت ہے اشفقتم، اس آیت نے پہلے والے آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا. یعنی پہلے اللہ نے کہا تھا نبی سے سوال کرنا ہے تو صدقہ دے دو، لیکن جب لوگوں کے لیے چیز مشکل ہو گئی تو اللہ نے اس حکم کو ختم کر دیا اور کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب صدقہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں لیکن نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو. جی یہ بات ہو گئی یہاں پر. یہ آج کے درس کے حوالے سے 5ویں بات تھی. آیت نمبر 12 کا حکم جو ہے صدقہ پیش کرنا سوال کرنے سے پہلے، وہ حکم منسوخ ہے اور اس کو کس نے ختم کیا؟ آیت نمبر 13 نے. اس کا مقصد تھا تاکہ نبی کو مطلب صدقہ دینے کا جو حکم دیا تھا اللہ نے، اس کا مقصد تھا تاکہ لوگ زیادہ آ کر کے نبی کو پریشان نہ کرے یا نبی کے پاس ہی بیٹھے نہ رہ جائیں سوال کرنے کی نیت سے. تو نبی کو یہ چیز بری لگتی تھی. آگے بڑھتے ہیں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اب یہاں سے جو ہے منافقوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 14 سے لے کر کے آیت نمبر 19 تک، یعنی 6 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ آیت نمبر 20 تک 7 آیتوں میں. ابھی ان 7 آیتوں میں منافقین کا جو تذکرہ ہے تو یہ ان آیتوں کا ہم صرف ترجمہ دیکھیں گے، ہم صرف ترجمہ دیکھیں گے. باقی منافقین کے بارے میں تمام تر باتیں انشاءاللہ ان کے نام سے مکمل ایک سورہ ہے جو اسی پارے میں ہمارے اس کورس میں آگے آئے گا انشاءاللہ، سورۃ المنافقون. وہاں پر منافقوں کے تعلق سے پوری تفصیل، منافق کون، منافق کی صفات کیا، مدینہ کے منافقین کون تھے اور منافقوں کا انجام کیا ہوگا
اور ان کی حرکتیں کیسی تھی، انہوں نے کیا کیا کیا، نبی کو کیسے پریشان کیا، وہ پوری تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے منافقوں کے حوالے سے رکھیں گے۔ آج ہم صرف ترجمہ دیکھ رہے ہیں جو ان 7 آیتوں میں اللہ نے ان کے تعلق سے بیان کیا ہے، تو صرف ترجمہ آج ہم دیکھیں گے یہاں پر۔ باقی یاد رکھیں کہ ان کے حوالے سے تفصیل انشاءاللہ سورۃ المنافقون میں آئے گی، کیونکہ اس کے بعد پھر اس سورہ میں اور بھی کچھ باتیں ہیں۔ دیکھیں اللہ کہتے ہیں الم تر الی الذین تولوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو یعنی منافقوں کو نہیں دیکھا، الذین تولوا جنہوں نے دوستی کی، قوما ایسی قوم سے غضب اللہ علیہم جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا۔ کون سی قوم ہے جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا؟ جلدی سے بتائیں جی، ماشاءاللہ یہود۔ جی تو یہود پر، تو ان منافقوں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا کہ ان لوگوں نے ایک ایسی قوم سے دوستی کر لی جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، یعنی منافقوں نے یہودیوں سے دوستی کر لی۔ ما ہم منکم ولا منہم، یہ منافقین اے مسلمانوں نہ تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے ہیں، یعنی نہ یہ مسلمان ہیں اور نہ یہودی ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور وہ لوگ جھوٹ بات پر قسم کھاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ جانتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بات پر وہ لوگ قسم کھاتے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک وہ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ برا ہے، جو کچھ بھی یہ لوگ عمل کرتے ہیں وہ برا عمل کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، یعنی جب ان کو سزا دینے کی بات آتی تھی تو فوراً قسم کھا کر کے کہتے اللہ کی قسم ایسا ہے، تو اپنی قسم کو یہ بچانے کے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے قسم کھاتے تھے، اس کو ڈھال بنا لیتے تھے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، تو یہ لوگ اللہ کے راستے سے انہوں نے لوگوں کو روکا۔ فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم، ان کے مال نے ان کو فائدہ نہیں پہنچایا، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولاد نے، من اللہ، اللہ کی پکڑ سے، شیئن، کچھ بھی، یعنی ان منافقوں کے مال اور ان کی اولاد نے اللہ کی پکڑ سے ان کو کوئی فائدہ ان کو ہرگز نہیں پہنچائیں گے، نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد۔ اولئک اصحاب النار، منافقوں کے بارے میں کھلا اعلان اللہ نے کیا کہ یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان تمام کو دوبارہ جو ہے اٹھائے گا، فیحلفون لہ، پھر وہ لوگ اللہ کے پاس قسم کھائیں گے، کما یحلفون لکم، جیسے وہ تمہارے سامنے قسم کھاتے تھے ایسے اللہ کے سامنے بھی قسم کھائیں گے، اتنے بدتمیز ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر ہیں، یعنی یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ لوگ اچھے راستے پر ہیں، تو اللہ کہتے ہیں الا، سنو، غور سے سنو، انہم ہم الکاذبون، یہ لوگ اسپیشل یعنی یہ خاص جھوٹے لوگ ہیں، یعنی بہت ہی اسپیشل جھوٹے مکار لوگ ہیں، یہ اتنے بڑے مکار ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کے سامنے جو ہے قسم کھا کر کے کہتے تھے کہ ارے ہم تو سیدھے راستے پر ہیں، اللہ کے سامنے بھی یہ بدتمیز لوگ قسم کھا کر کے یہ کہنے کی جسارت اور جرات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو جو ہے صحیح راستے پر تھے، تو اللہ کہتے ہیں یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ جی اس کے بعد استحوذ علیہم الشیطان، اور یہ اتنے بدماش ہیں کہ ان کے عمل کی وجہ سے شیطان ان پر غالب آ گیا، ان کے دماغ پر، ان کے دل پر چڑھ بیٹھا ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، تو اس شیطان نے ان لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے بھلا دیا، یہ لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ اولئک حزب الشیطان، یقیناً یہ تمام لوگ شیطان کی پارٹی والے ہیں۔ الا، سنو، ان حزب الشیطان هم الخاسرون، بے شک شیطان کی پارٹی خسارہ اور نقصان اٹھانے والی ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، یہی لوگ کیا ہیں؟ ذلیل لوگ ہیں، دنیا میں سب سے بڑے ذلیل وہ لوگ ہیں، جیسا کہ کل بھی بات آئی تھی، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ 7 آیتیں
آیت نمبر 14 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک ان 7 آیتوں میں اللہ نے منافقوں کا اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان کی پارٹی کا تذکرہ کیا ہے، اور کون ناکام ہونے والا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر ذلیل لوگ کون ہیں اللہ نے بات بیان کی ہے۔ اور ہم نے کہا کہ منافقوں کے تعلق سے آپ یہ جو تھوڑی باتیں آئی ان کو یاد رکھیں، انشاءاللہ یہ باتیں پھر سے ریپیٹ ہوں گی سورۃ المنافقون میں، اور وہاں پر جو ہے اور تفصیل کے ساتھ ان کے حوالے سے مزید باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آیت نمبر 20 اور 21 دو آیتیں رہ جاتی ہیں، وہ دو آیتیں آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ایک منٹ رکے جی۔ آیت نمبر 20 ہے جو آج کی ہماری 7ویں بات ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ غلبہ کس کو ملے گا؟ دنیا اور آخرت کے حساب سے کامیاب لوگ کون ہیں؟ پاور اور غلبہ یہ کس کا ہوگا؟ تو اللہ نے 2 ٹوک اعلان کیا۔ پہلے تو کہا کہ ذلیل لوگ کون ہیں؟ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے وہ ذلیل لوگ ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں غالب کون ہے؟ عزت والا کون ہے؟ کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، یہ بات کنفرم ہے۔ کیا؟ لاغلبن، اللہ کیا کہتے ہیں کہ یقیناً ضرور بالضرور میں غالب رہوں گا، یعنی اللہ کہتے ہیں میں غالب رہوں گا، انا میں، ورسولی اور میرے تمام رسول پیغمبر یہ غالب رہیں گے، یہ غالب رہیں گے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 51-52 میں بیان کیا، انا لننصر رسولنا، بے شک ہم ضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، والذین آمنوا اور ایمان والوں کی مدد کریں گے، کہاں؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد اور اس دن بھی جس دن گواہیاں قائم ہوں گی یعنی قیامت کے دن۔ تو اللہ نے صاف بتا دیا کہ دنیا میں اور آخرت میں غلبہ کس کا ہے؟ اللہ کا، رسول کا، ایمان والوں کا، اور اللہ ضرور ایمان والوں کی اور مسلمانوں کی مدد کرے گا، لیکن اس کے لیے بے صبرا ہونے کی، اس کے لیے پینک ہونے کی، اس کے لیے جلد بازی مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اور وہ ایک حکمت کے تحت سارے فیصلے کرتا ہے، اس کو پتا ہے کب مسلمانوں کی مدد کرنا ہے اور کب جو ہے اپنی مدد کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر کے رکھنا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں ان اللہ قوی عزیز، اللہ کی 2 اور صفتیں آئیں، اللہ طاقتور ہے اور اللہ غالب ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو پاورفل سمجھتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ قوی ہے، اللہ پاورفل ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو غالب سمجھتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ غالب ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، اللہ سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے غلبہ کس کا ہے، عزت والے کون ہیں دنیا کے حساب سے اور آخرت کے حساب سے، اس کا جواب اللہ رب العالمین نے یہاں پر دے دیا۔ اب اس سورہ کے حوالے سے آخری بات، اور اس سورہ کی آخری آیت بھی، اس سورہ کی آخری آیت بھی کیا آیت ہے؟ تھوڑی بڑی آیت ہے، ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ لا تجدو قوما، اس میں اللہ رب العالمین نے دراصل ایک جو عنوان آپ سمجھے کہ دین کے معاملے میں ایک مسلمان کافر سے دوستی نہیں کر سکتا۔ دین کے معاملے میں ایک مسلمان، ایک مومن کسی کافر سے دوستی نہیں کر سکتا۔ ہاں بات دنیا کی ہو، بزنس ہو، تجارت ہو، لین دین ہو اور دیگر اٹھنا بیٹھنا ہو، آپ کیجئے، لیکن دین کے معاملے میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں، کسی کافر سے دوستی نہیں کی جائے گی۔ اس کی مثالیں اللہ نے دیا، کیا کہا؟ لا تجد قوما، کوئی بھی قوم تم ایسی نہیں پاؤ گے، یؤمنون باللہ والیوم الاخر، جن کا ایمان اللہ پر قیامت پر ہو، اور وہ محبت کرتے ہو کس سے؟ من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو صحابہ ایسے ہیں کہ ان کا ایمان اللہ پر ہے، قیامت پر ہے، اور یہ ایسے لوگوں سے دوستی کر ہی نہیں سکتے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے صحابہ کے باپ ہوں، والدین ہوں،
او ابناءہم یا ان کی اولاد ہو، او اخوانہم یا ان کے بھائی بہن ہوں، او عشیرتہم یا ان کے رشتہ دار ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں۔ اچھا یہاں پر اللہ نے 4 لوگوں کا تذکرہ کیا، ابھی میں بتاتا ہوں کہ باپ کا، بیٹے کا اور بھائی کا اور رشتہ دار کا تذکرہ اللہ نے کیوں کیا ہے۔ تو صحابہ کی دراصل اللہ تعریف کر رہے ہیں کہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جن کا ایمان اللہ پر ہے، قیامت پر ہے، اور دین کے معاملے میں یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ لوگ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ ایسا کیوں ہے؟ اولئک، یہ دراصل وہ لوگ ہیں کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو بٹھا دیا ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی تائید کی ہے، ان کی مدد کی ہے، کس سے؟ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ، یعنی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان لوگوں کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی پارٹی والے ہیں۔ الا سنو، ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک اللہ کی پارٹی یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کس موقع سے نازل ہوئی۔ یہ آیت دراصل جو پہلے بات ہے کہ دراصل جو ہے جنگ بدر کے موقع سے نازل ہوئی۔ جنگ بدر جب ہوئی اس کے بعد یہ آیت کریمہ جو ہے نازل ہوئی۔ اس کے بعد غیر مسلمہ کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے دوستی کر کے کسی کو سہیلی بنانے کی کیا لیمٹس؟ دین بھائی دنیا کے حساب سے آپ دوستی کریں، لیکن دین کی بات جہاں بھی آئے گی وہ دوستی، اس لیے کہ دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے ہوتی ہے، دوستی دشمنی اللہ کے لیے۔ آپ دنیا کے حساب سے دوستی کریں، دنیا کے حساب سے دوستی رکھ کر کے ان کو دین کی بات بتائیں، لیکن جہاں دین کی بات آ جائے گی وہاں آپ اپنے دین پر، وہ اپنے دین پر۔ وہاں پھر ہیپی ہیپی نہیں کھیلنا ہے کہ ہیپی دیوالی اور ہیپی کرسمس اور ہیپی فلاں نہیں، غلط بات۔ دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ دین کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ بہرحال یہ آیت کریمہ جنگ بدر، وقت ہو گیا ہے لیکن میں 2 سے 4 منٹ آپ کا لوں گا انشاءاللہ، اس کے بعد ختم کرتے ہیں بات۔ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ جنگ بدر میں ماحول ایسا بن گیا کہ دیکھیں ابھی بالکل مدینہ میں پہنچے تھے صحابہ، شروع کی بات تھی، سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہو گئی اور بہت زیادہ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ارے تو بھائی دین کے قریب کرنا ہے نا، حکمت کیا اسی کا نام ہے کہ آپ ان کے دین میں شامل ہو کر کے ہیپی ہیپی کھیلیں؟ حکمت اس کا نام نہیں ہے۔ حکمت یہ نہیں ہے کہ آپ سال بھر ان کو دین کی کوئی بات نہ بتائیں اور پھر اس کے بعد آپ ان کا کوئی تہوار آ گیا، اگر آپ پہلے اپنا عقیدہ ان کو بتا دیں کہ ہمارا دین ایسا ہے، ہماری شریعت ایسی ہے، تو پھر اس کو برا نہیں لگے گا کہ اس نے ہم کو وش نہیں کیا۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سال بھر ہم کوئی بات نہیں بتاتے ہیں اور پھر اگر کوئی عالم یہ کہہ دے کہ بھائی ان کو وش نہیں کرنا تو کہتے ارے یہ ہم اس ملک میں ہیں، اگر پھر حکمت کیا ہوئی، یہ کیا ہوئی، وہ کیا، غلط بات ہے۔ آپ جب سال بھر ان کو بتائیں گے تو کوئی بھی غیر مسلم آپ سے ناراض نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو آپ کے دین کی لمٹ پتا ہے کہ آپ میرے ساتھ دین کے معاملے میں کہاں تک رہ سکتے ہیں۔ بات اس حوالے سے مزید انشاءاللہ آئے گی سورۃ الممتحنہ میں، جہاں ولا اور برا کا تذکرہ، وہاں پھر تفصیل سے میں بات کروں گا اس موضوع پر، اس ٹاپک پر انشاءاللہ۔ تو ابھی یہ سارے سوالات آپ رکھیں، وہاں پر انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی۔ تو جنگ بدر کی جو بات ہوئی، تو جنگ بدر میں حالات ایسے بنے کہ بیٹا مسلمان باپ کافر، باپ مسلمان بیٹا کافر، بھائی مسلمان دوسرا بھائی کافر، ایک رشتہ دار جو ہے مسلمان اور ایک رشتہ دار کافر۔ اور جنگ بدر میں، بدر کے میدان میں مسلمان اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ اور ایسا ہوا کہ ابو عبیدہ بن جراح جو عشرہ مبشرہ میں سے 10 خوش نصیب صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی ان میں سے ایک ہیں، انہوں نے جنگ بدر میں اپنے والد کو قتل کیا۔ ان کے والد کافر تھے
پھر اسی طریقے سے جو یہ تو باپ کی بات ہو گئی، ابناءہم بیٹے کی بات آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کا اپنا بیٹا آ گیا اور اس کو قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا، لیکن پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بھائی کی بات آئی تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو پہلے اسلام کے مبلغ ہیں، جن کو مدینہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے بدر کے میدان میں اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک رشتہ دار کا اس جنگ میں قتل کیا۔ حضرت حمزہ، حضرت علی، عبیدہ بن حارث نے اپنے ہی رشتہ داروں خاندان کے لوگ عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو قتل کیا۔ تو اسی جذبے کی بنیاد پر کہ دین کے معاملے میں انہوں نے اپنے رشتہ داروں تک کی پرواہ نہیں کی، چاہے وہ باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو یا رشتہ دار ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو، کسی کی بھی پرواہ نہیں کی، کیونکہ بات دین کے نام پر جنگ کی تھی۔ بات دین کے نام پر جنگ کی تھی، ایک طرف دین کے اسلام کے ماننے والے اور ایک طرف کفر کے پیروکار، کفر کے ماننے والے۔ تو اب اگر یہ ایمان کو نہیں دیکھیں گے، رشتہ داری دیکھیں گے، تو پھر یہاں پر اللہ کی محبت کم پڑ جائے گی، رسول کی محبت پھیکی پڑ جائے گی، رشتہ دار کی محبت آگے بڑھ جائے گی۔ اسی چیز کو اللہ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 میں کہا کہ اگر تمہارے دلوں میں تمہارے والدین، تمہارے بیوی شوہر، بھائی بہن اور اسی طریقے سے رشتہ دار، اور پھر اس کے بعد آباؤکم و ابناؤکم، اولاد، بیٹا بیٹی، مال، تجارت، بلڈنگ، اگر ان 8 چیزوں کی محبت تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی محبت سے زیادہ ہو جائے، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ اور صحابہ وہ پہلی جماعت ہے جنہوں نے دین کے مقابلے میں رشتہ داروں تک کی پرواہ نہیں کی۔ ایمان سلامت رہے، رشتہ دار قتل ہوتا ہے ہو جائے، رشتہ دار جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے دین کے نام پر جنگ کرنے کے لیے، تو ہم اپنے ایمان کو بچائیں گے، رشتہ دار کو ماریں گے۔ اسی بنا پر اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کی تعریف کی، اور جنگ بدر میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ایک طرف دین ہے، ایک طرف رشتہ دار کی، باپ کی، بیٹے کی، بھائی کی، رشتہ دار کی محبت ہے۔ کس کی محبت بھاری پڑے گی؟ ظاہر سی بات ہے کہیں انسان یہاں پھسل جائے گا، ڈگمگا جائے گا، لیکن صحابہ کے پاؤں میں لغزش نہیں پیدا ہوئی، وہ لڑکھڑائے نہیں، انہوں نے دین کو، اللہ کی محبت کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اوپر رکھا، اور جو رشتہ دار سامنے ان کو مارنے کے لیے آئے تھے، ان لوگوں نے انہی کو مار دیا۔ اسی بنا پر اللہ نے ان کی تعریف کی، اور انہی تمام قربانیوں کی وجہ سے صحابہ کو سرٹیفکیٹ ملا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، اولئک حزب اللہ۔ اور جس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ اس کا ایمان اللہ پر ہو، رسول پر ہو اور کتاب پر ہو، اور اسی طریقے سے وہ جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، جس کے اندر بھی یہ خوبیاں ہیں، اولئک حزب اللہ، تو ایسے لوگ گویا کہ اللہ کی پارٹی میں ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یقینی طور سے اللہ کی پارٹی ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ یہاں پر یہ سورۃ المجادلہ مکمل ہوئی۔ اس سورہ کے حوالے سے کئی ایک باتیں، کل زہار کی بات آئی تھی، زہار کا مسئلہ آیا تھا کل، ابھی سوال کا جواب دیتا ہوں۔ کل زہار کا مسئلہ آیا تھا، میں خلاصہ بتا رہا ہوں، زہار کا مسئلہ آیا تھا، اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کا تذکرہ آیا تھا، قیامت کا تذکرہ آیا، اللہ تعالیٰ کتنا پاورفل ہے اپنے علم کے اعتبار سے اس کا تذکرہ آیا، اور آج جو باتیں ہم نے پڑھی، یہودیوں کی شرارت کا تذکرہ ہوا، سرگوشی کے آداب کیا ہیں، پھر مجلس کے آداب کیا ہیں، اہل علم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، نبی سے سرگوشی کرنا ہے تو کیا جو ہے اس کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے، منافقین کون تھے، ان کا انجام کیا ہوا، شیطان کی پارٹی کون ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کون ہوگا، اور پھر صحابہ کرام کی تعریف کی اور کہا کہ مومن جو ہے دین کے معاملے میں کسی کافر سے دوستی نہیں کر سکتا۔ یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ المجادلہ کا مکمل طور سے بتا دیا۔ مزید آپ اس کو سنیں اور جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں اس کو آپ اپنے دماغ میں محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ چلیں ٹھیک ہے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.